ہر ایک کی بات پر بندہ پریشان نہیں ہوتا، لیکن بیٹی کی بات آئے تو بڑے بڑے رو پڑتے ہیں۔ رشتہ حساس ہے نا، اماں کی بات آئے تو بڑے بڑے رو پڑتے ہیں، وطن کی دیس کی بات آئے تو بڑے بڑے رو پڑتے ہیں۔ حساس رشتہ ہے ہمارا نا۔ قرآن پاک نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو رشتہ بیان کیا وہ حساس ہے۔ کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہے۔ اس کی آپ حساسیت دیکھیں نا، یہ جو حضور کے نام پر آنسو آتے ہیں، یہ جو ان کے نام پر مر مٹنے کو جی چاہتا ہے، یہ جو انہی کے تصور میں جینے کو جی چاہتا ہے، انہی کی بات کرنے کو جی چاہتا ہے، انہی کی مالا جپنے کو جی چاہتا ہے، انہی کے تذکروں میں مر جانے کو جی چاہتا ہے، یہ جو جی چاہتا ہے نا کہ قبر میں بھی گئے ہیں تو مدینے والے آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ اور حشر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں بھی تجھے دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ میدان محشر میں بھی وہاں وہ کسی نے کہا تھا نا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے، ہر کلیجہ دہل جائے گا، پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اور سارے محشر کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ تو حضور کے ساتھ رشتہ حساس ہے، امت کی تڑپ، امت کا پیار، ہمیں نا اس رشتے کو حساس کرنا چاہیے، اس کی حساسیت کو سمجھنا۔ حضور بھی امت کے ساتھ جو رشتہ رکھتے ہیں وہ حساس رکھتے ہیں۔ آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی کتب احادیث میں۔ میرا اور آپ کا کسی کام کو جی چاہتا ہے نا، جی چاہتا ہے تو پھر وہ کام ہم چھوڑتے نہیں، جی تو چاہتا ہے۔ کسی کام کو دل کر رہا ہے تو پھر لوگ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، وہ جو دل کرتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اور آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی، حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا میں ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں، تمہیں تکلیف ہوگی لہٰذا میں یہ نہیں کرتا۔ فرمایا دل کرتا تھا امت پر تہجد کی نماز ضروری قرار دے دوں۔ معنی کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں دل کرتا تھا پر میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی، تمہاری نیند دیکھی ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں، دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں، لمبی اللہ کی نماز، لیکن کریم فرماتے ہیں کہ پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، کسی کمزور کی آواز آ جاتی ہے تو میں رب کی نماز مختصر کر دیتا ہوں، امت کا خیال کرتا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبیوں کے لیے ممبر بچھائے گا۔ یہاں جن لوگوں کی سیٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں ان کو سیٹ کے بغیر بیٹھنا پڑ جائے وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ وی آئی پی مہمانوں کو اسٹیج پہ نہ بٹھائیں تو ہو سکتا ہے شکوہ شروع ہو جائے کہ جناب دیکھو نا جی آپ نے تو عزت ہی نہیں دی۔ جب کسی کی کرسی بچھی ہو تو وہ کچھ چھوڑتا ہے؟ بلکہ لوگ تو کرسی پہ اپنا تھیلا رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں میری کوئی کرسی چھین نہ لے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت میں نور کے ممبر بچھے ہوں گے، ہر نبی ممبر پہ ہوگا، لیکن یہ لفظ سنو گے تو مچل جاؤ گے۔ حضور فرماتے ہیں میرا ممبر خالی ہوگا۔ یا رسول اللہ جب نبیوں کے لیے نور کے ممبر بچھے تو آپ کا کیوں خالی ہے؟ رشتہ حساس ہے نا۔ تو حضور فرمانے لگے سب نبی ممبروں پہ بیٹھیں گے اور میں سجدے میں گر کے کہوں گا یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ معاف فرما دے میری امت کو۔ معنی کیا ہے؟ اس موقع پر بھی یہ دیکھیں، آپ بات کو سمجھیں، کچھ رشتوں میں حساسیت ہے، امت کے ساتھ حضور کا رشتہ حساس ہے۔ اسی طرح پھر غلام بھی حضور کے ساتھ جو پیار کرتے ہیں وہ حساسیت والا کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضور کی بارگاہ میں شکایت لے کر کے آئے، یا رسول اللہ ابوبکر نے تھپڑ مارا ہے۔ تو حضور سید عالم علیہ السلام کے ارد گرد صحابہ موجود تھے، جناب صدیق اکبر اپنے مزاج کے لحاظ سے، طبیعت کے لحاظ سے نرم دل آدمی تھے۔ ابوبکر نے تھپڑ مارا ہے، لوگ پریشان ہو گئے۔ حضور نے فرمایا بلائیے جناب صدیق اکبر کو۔ بلایا گیا، سامنے کھڑے ہیں، گردن جھکائی ہے۔ فرمایا ابوبکر یہ تم نے کیا کیا؟ لوگوں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تم نے والد کو تھپڑ مارا ہے۔ چپ ہے جناب صدیق، گردن مبارک جھکائی ہوئی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا ابوبکر
آپ نے والد کو مارا ہے، یہ کیا کیا؟ تھوڑی دیر کے بعد جب انہوں نے سر اٹھایا تو آنکھوں میں آنسو تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا باپ مجھے خنجر سے کاٹ بھی دیتا تو میں اف نہ کرتا، پر آج اس نے آپ کے بارے میں بات کی ہے۔ یا رسول اللہ یہ شکر کرے میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، تلوار نہیں تھی میرے ہاتھ، آپ کے بارے میں بات کرتی۔ یہ رشتہ حساس ہے، اس کی نوعیت کو سمجھے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں ختم نبوت کے معاملے میں قادیانیوں سے اتنی نفرت کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ وہ ایسے بدبخت ہیں، وہ ایسے ظالم ہیں کہ حضور کا کلمہ پڑھنے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر حضور کو آخری نبی نہیں مانتے۔ اس لیے ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں شدت ہے، ان بے ایمانوں کے بارے میں، کہ وہ اتنا بڑا ارتداد کرتے ہیں کہ بظاہر لبادہ بھی اوڑھتے ہیں ظالم، اگرچہ پرلے درجے کے کافر ہیں۔ میرے بھائی اس رشتے میں شدت دیکھو، جب یہ رشتے حضور کے ساتھ غلامی کا رشتہ حساس والا ہوتا ہے نا، پیار والا، یعنی صحابہ زیادہ بحث نہیں کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نبی پاک کے ساتھ ایک جگہ پہ گیا، ایک درزی نے حضور کی دعوت پکائی ہوئی تھی۔ ایک تو یہ ہے نا کسی کو کسی چیز کی فضیلت بتائی جائے، عظمت بتائی جائے، فوائد بتائے جائیں، اس کو قائل کیا جائے کہ یہ چیز کھا، ایسا کچھ نہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں صرف حضور کے ساتھ گیا، ایک درزی نے دعوت پکائی تھی تو وہاں کدو گوشت پکا ہوا تھا۔ کہتے ہیں حضور سید عالم علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ کدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے، کدو شریف بیچ میں سے الگ کر کر کے حضور کھا رہے ہیں۔ سوال جواب نہیں کیا، بس کرتے دیکھا۔ رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ فرماتے بس کھاتے دیکھا تھا وہ دن اور آج کا دن۔ جناب انس بن مالک فرماتے ہیں ہمیں بھی کدو سب سے زیادہ پیارا لگنے لگ گیا۔ رشتے میں حساسیت، بس پتہ ہوا کیا ہے، یا حسین آپ صاحب اللہ آپ کو جزا دے، صحت بھی دے، آپ صاحب بڑے دیوانے ہیں جی ماشاءاللہ۔ آپ لوگ غور فرمائیں عزیز بھائی، ہوا یہ ہے کہ امت نے نا یہ حساسیت رکھ لیا جلسوں محفلوں میں، اللہ کا فضل ہے ہر جگہ ہی ہے، لیکن ہمیں نا اس حساسیت کو اپنے نجی اور ذاتی معاملات میں بھی تو لانا چاہیے نا۔ ایک طرف برادری کی بات ہو، دوسری طرف حضور کے دین کی بات ہو، تے مہندی والے دن برادری دی مننی ہے یا حضور دے دین دی مننی ہے؟ چھیتی بولی دا نا، اینا ٹائم تے نہیں نا لائی دا، کس کی ماننی ہے؟ تو نہیں کسی کی سمجھ میں آتا تو نہ اسے کہو یار ہمارا رشتہ بڑا حساس ہے۔ ہم دیکھو نا بچے کی شادی ہوتی ہے تو دن طے ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہو یار بات سنو، پھپھو کے بغیر نہیں کام چلے گا، پھپھی ناراض ہے، خوشیاں دوبالا کرنی ہیں، جاؤ پھپھو کو منا کے لاؤ۔ سارے جاتے ہیں نا منانے کے لیے، چاچا ناراض ہو تو سارے جاتے ہیں نا، لو میں دعا منگنی تو آمین آکھنی۔ اللہ کرے کوئی ایک برادری دا سیانا دنہ تے بھی بولے اوے باجے نہ بجایا جے اللہ ناراض ہو جائے گا، آمین تے آکھو۔ اللہ کرے ایک حاجی نمازی صوفی درویش کمیٹی مسجد دی کمیٹی دا بندہ میلاد دی کمیٹی دا رکن کوئی ایک کدہ وچوں بول پوے، آکھو بھئی کوئی بندہ بیبیاں دی مووی نہ بنائیو، کوئی عورتوں کی تصویریں نہ کھینچنا، اس لیے کہ ہم نے اللہ رسول کو ناراض نہیں کرنا شادی میں، سارے جو راضی کر لیے ہم نے، یہ نہ ہو رب رسول ناراض ہو جائے، وہ کسی ایک کو تو بولنا چاہیے نا۔ لیکن کیا حساس رشتہ ہے ہمارا، دیکھو نا اللہ کا دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہتی ہے داڑھی رکھ، یہ کہتا ہے مینوں فلانے نے آکھیا جے تیرا ٹائم نہیں، بھئی تیرا حساس رشتہ تو حضور کے ساتھ ہے، ادھر ادھر تو کیوں دیکھتا ہے؟ صحابہ کی غلامی نبی پاک، اس لیے انہوں نے مزیدار زندگی